ذکرہ فاطمہ عبدالعزیز خان ہے۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان اکرام، قابل قدر سامعین اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسلام میں تو بنیادی حقوق کا تصور ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اکثر اوقات ہم اللہ کی عبادت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہمیں تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ حقوق العباد میں انسانوں کے ساتھ انصاف، محبت، اخوت اور ہمدردی شامل ہے۔ ہمیں ہر حال میں دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو یا کسی بھی دوسرے انسان کے حقوق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں محبت، اخوت اور ہمدردی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر معاشرتی تعلقات قائم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا درس دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سامعین اکرام، حقوق العباد کی ادائیگی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کے علاوہ بندوں کے بھی حقوق ہے۔ اگر ہم دنیا میں انصاف، محبت، اخوت کے ساتھ رہیں گے تو آخرت میں اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ آخر میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ 6th کلاس میں کہ 6th رینک آتا آپ کیا کرنا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ذکر خیر النام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، ذکر خیر النام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا۔ جناب صدر جلسہ، معزز اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت پر 2 قسم کے حقوق لازم قرار دیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اسلام کے 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی حقوق اللہ ہے، اور دوسرا حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر دوسرے بندے کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی و کمی ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی ہو جائے تو توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود معاف کر دے جس کی حق تلفی ہوئی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے سوائے قرض کے۔ اس حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے سے دنیا میں فساد و بدامنی پھیل جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس قدر تفصیل سے بندوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ شاید ہی دوسرے حقوق پر اتنی تفصیل وارد ہوئی ہو۔ معزز سامعین، ارشاد خداوندی ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غربا کے ساتھ بھی اور ہم مجلس اور راہگیر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سارے عالم انسانیت کے حقوق ادا کرنے کی وصیت فرما دی گئی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے، ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت اتنی ہی عام ہے۔ ہم لوگوں نے چند عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تسبیح وغیرہ کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن ہم نے حقوق العباد کو دین سے خارج کیا ہوا ہے۔
اس میں غلطی و سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ تمام عالم انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ اختیار کرے، کسی بھی انسان کی حق تلفی نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم سامعین اکرام، میں مریم حسین مودی راجو گاندھی اردو پرائمری اسکول سے حقوق العباد کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی. حقوق العباد کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ بندوں کے حقوق بندوں پر. اسلام میں معاشرتی نظام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا. میدان حشر میں حقوق العباد سے متعلق ہی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی اور اس سلسلے میں معمولی غلطی بھی ناقابل معافی ہوگی. حقوق العباد میں انسان کو اپنے بیگانے اقارب و اجانب، ماں باپ، دیگر رشتہ دار، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، جانوروں کو دکھ نہ پہنچانا، آداب مجلس، آداب گفتگو، آداب ملاقات وغیرہ شمار ہوتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف کو ختم کرے گا بلکہ حقوق العباد کی مکمل آگاہی و اہمیت سے بھی روشناس فرمایا. دور حاضر میں 3 حقوق ایسے ہیں جن کا بہت فقدان پایا جاتا ہے. نمبر 1 غربا کی امداد، نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 3 ہمسایوں کا خیال رکھنا. آج ہمیں کثیر تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ظاہری عبادت پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی و دلاسا دیتے ہیں کہ چونکہ ہم ظاہری ارکان اسلام جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ و حج ادا کر رہے ہیں، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف کو ختم کرے گا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم کر دیں گے. اس مختصر تقریر میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین اکرام، معزز اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت. حقوق العباد یعنی کیا؟ بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہوتے ہیں اسے ادا کرنے کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہے. نمبر 1 جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے. نمبر 2 جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. نمبر 3 جب اسے اپنی ضرورت یا دعوت پر بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہے. نمبر 4 جب وہ ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہے. نمبر 5 جب وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو اسے جواب میں یرحمکم اللہ کہے. نمبر 6 اور اس کی حاضری یا غیر موجودگی پر ہر موقع پر اس کی خیر خواہی کرے. اسی طرح بہت سے حقوق بندوں پر ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو مفلس وہ ہوتا ہے جو غریب ہو، جس کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ روپیہ ہو اور نہ ساز و سامان.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئیں گا مگر کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوں گی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر وہ بیٹھ جائیں گا، پھر اس کی ساری نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے میں ایک ایک مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون سا بد نصیب ہوگا جس نے نماز بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے تینوں اہم حقوق ادا کیے ہوں گے، پھر بھی اس کے باوجود اسے دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ معزز سامعین حضرات، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس نے خدا کے تو حقوق ادا کیے ہوں گے، پھر بھی اس کے باوجود اسے دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے تو حقوق ادا کیے ہوں گے مگر خدا کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیا ہوگا۔ اپنے انسانی بھائیوں پر اس کا یہ حق تھا بے وجہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتا تھا، مگر کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، لہٰذا اس نے خدا کے تو حقوق ادا کیے تھے، وہ اسے خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم کی سزا سے نہیں بچا سکیں گا، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق بے انتہا عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق معاف کرنے کی اور بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بھائی کا حق ادا کرنا سیکھو تم، اپنے بھائی کا حق ادا کرنا سیکھو تم، ورنہ میں شعر میں پچھتانا پڑے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسرا صدیقہ طالب جماعت ہفتم دارالارقم پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں اور مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ حقوق العباد کا مطلب ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام اور انہیں پورا کرنا۔ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ انصاف، اچھائی اور محبت کا رویہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان، ایک اچھے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اعمال اور زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت میں غافل نہ ہوں بلکہ لوگوں کے حقوق کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، دوستوں کے حقوق اور عام انسانیت کے حقوق شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کا حق مار لیتا ہے یا اسے نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اس گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص جس کا حق مارا گیا ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، اور میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اماں جان لبیک، سبحان اللہ۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچائے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج یا زکوٰۃ چھوڑنا نہیں بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا اور
کسی کا حق چھیننا یہ ہے. اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ پورا معاملہ حقوق العباد کا ہے. خوبصورتی سے بھی نہیں اس کو کوئی غرض، یہ بشر کو جانچتا ہے تو نیک اعمال سے. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلة الأولى صدق الله العلي العظيم. ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا. ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا. کچھ سننے سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس تاریخ ساز اور عبرتناک موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت. حقوق العباد ہے میرے ہر خیال میں، حقوق العباد ہے میرے ہر خیال میں، سچائی کی روشنی ہے میرے ہر مثال میں. میرا اللہ، میرا مولا کتنا رحیم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. یقیناً وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. معزز سامعین، حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد وہ ہے جو اللہ کے بندوں کا ہم پر حق ہے اس کو ادا کرنا. معزز سامعین، حقوق العباد میں حق والوں کا حق ادا کرنا فرض ہے. جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح حق والوں کا حق ادا کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں رعایت دینے کا تو وعدہ کیا ہے، مگر حقوق العباد کا حق والوں کو دے دیا. یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے کسی بے سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بے سنگ والی بکری کو سنگ دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. جب کافر جانوروں کا یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم بھی جانور ہوتے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، لیکن کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی. حقوق العباد کو سمجھنا ہے فرض عین، حقوق العباد کو سمجھنا ہے فرض عین. یہ وہ سبق ہے جس سے ملتی ہے جنت کی زین. وما توفیقی الا باللہ. محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان اکرام، قابل قدر سامعین اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان کیا نہیں ہو سکتا. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم. دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اور صاف نبی لکھتے لکھتے. مسلمان کا لفظ اپنے اندر ایک خاص معنی اور شناخت رکھتا ہے جو بندے کو نہ صرف اللہ کا فرمانبردار بناتا ہے بلکہ دنیا میں اس کے کردار کو ایک روشن مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. ایک حقیقی مسلمان کا رویہ، اس کی باتیں، اس کے اعمال اسلام کے اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ظالم کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم ظالم کی مدد کریں گے. محترم سامعین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی ایک ایسی عادت ہے جو منافقت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ایک مسلمان کبھی منافق نہیں ہو سکتا. محترم سامعین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ صرف نماز، روزہ اور حج میں مصروف ہو بلکہ عملی زندگی میں بھی اسلام کے اصولوں پر کاربند رہے. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشمیرہ کوثر عبدالماجد مدرسہ علامہ شبلی اردو ہائی اسکول جماعت ششم کی طالبہ ہوں. آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت. آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان. حدیث شریف میں بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوں گا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کا مارا ہوگا. پھر وہ بیٹھیں گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے بدلے کے طور پر لے لی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کا بدلہ ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو پھر اس مظلموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی. پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ کون بد نصیب ہوگا جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اہم حقوق پورے کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ خدا کے حقوق ادا کرتے رہنے کے باوجود وہ دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے مگر خدا کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے. اس کا اس کے انسانی بھائیوں پر یہ حق تھا کہ وہ بے وجہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتا، مگر اس نے لوگوں کا دل دکھایا، حقوق العباد میں کوتاہی کی، مدد کر کے احسان جتایا. لہٰذا اس نے جو خدا کے حقوق ادا کیے تھے وہ خدا اسے مخلوق پر ظلم کرنے کی سزا سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق بے انتہا عزیز ہے. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر اس شعر پر کرتی ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. خدا حافظ. معزز حاضرین اکرام، میں صدیقی بریرہ امداد الدین صدیقی متعلق ہفتم جماعت عالیہ اردو ہائی اسکول آج حقوق العباد اس موضوع پر اپنی تقریر پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. یہ موضوع ایک تفصیل طلب موضوع ہے لیکن مجھے اپنے بات کے لیے صرف 3 منٹ ہی ملے ہیں. میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں. حق کی پاسداری میں ہے سب کی بقا، حق کی پاسداری میں ہے سب کی بقا، آؤ مل کر نبھائیے پیغام وفا. حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانوں پر اپنے 2 حقوق نافذ کیے ہیں. پہلا حقوق اللہ جس میں اسلام کے 5 ارکان شامل ہے، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق
کندھوں پر۔ مذہب اسلام میں معاشرتی نظام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ میدان حشر میں حقوق العباد سے متعلق ہی زیادہ زور دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں معمولی غلطی اور کوتاہی بھی ناقابل معافی ہوں گی۔ حقوق العباد میں انسانوں کو اپنے بیگانے، عزیز و قارب والدین و دیگر رشتہ داروں سے نیک اور عمدہ سلوک، عام انسان کے ساتھ ہمدردی، جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک، مجلس کے آداب، گفتگو کے آداب، کسی سے ملاقات کے آداب، یہ تمام شامل ہے۔ اپنے گھر میں، محلے یا بستی میں ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا حقوق العباد میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے پاس پڑوس میں موجود بزرگوں کی عزت کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، ان کی صحت مندی کے لیے دعائیں کرنا، لاچاروں اور معذوروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں سے بہتر تعلقات رکھنا، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی سے غیبت چغلی کرنے سے مکمل پرہیز کرنا۔ حقوق العباد کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے کہ حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہیوں کی معافی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم اس بندے سے معافی حاصل نہ کر لیں جس کی غلطی ہماری وجہ سے ہوئی ہو۔ اسی لیے ہمیں بہت سختی کے ساتھ یہ تاکید کی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی پائے، ورنہ ہم جسے تکلیف پہنچائیں گے اور جب تک ہمیں معاف نہ کر دے تب تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حقوق العباد کی تعظیم معاشرت میں انصاف اور برابری کو فروغ دیتی ہے۔ حقوق العباد ہمدردی اور ہمدردی کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام نے حقوق العباد کے لیے جو ہدایت دی ہے اس پر سختی سے عمل کرنے میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گی۔ دلوں کا درد سمجھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، حقوق العباد میں چھپی حقیقت ہے، صرف سجدوں میں ہو راضی یہ تو حق نہیں، حقوق ادا کریں ہم یہ بھی ضروری روایت ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ سر جس پر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پر جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ ایک مسلمان کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک مسلمان کے دل میں بیدار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان کیا سکھاتا ہے اور کن برائی چیزوں سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم اپنے ایمان کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کے عقیدے سے ہوتی ہے، لیکن صرف عقیدہ کافی نہیں، ہمیں اس پر اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اپنا کردار، اپنے اعمال اور اپنی سوچ کو اس طرح ڈالنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو۔ دوسری چیز، ظلم اور زیادتی۔ ایک مسلمان ظلم نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے معاشرے میں انصاف کا علمبردار بننا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں آج سے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، مذہب یا ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو وہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہمیں آج سے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ تیسری چیز، جھوٹ اور دھوکہ۔ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اگر سچائی کو اپنا اصول بناتے ہیں بلکہ نہ ہم خود کا بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سچائی پکے ایمان کی نشانی ہے۔ چوتھی چیز، بے حیائی۔ ایک مسلمان بے حیا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں عافیت، عفت اور پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ ہمیں بے حیائی ہمارے معاشرے میں زہر کی طرح پھیلتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد. میرا اللہ، میرا مولا اتنا رحیم ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے. وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنے حقوق معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. رکھے بہت خیال حقوق العباد کا، رکھے بہت خیال حقوق العباد کا، دینا پڑے گا حق وہاں سب کا حساب سے. معزز سامعین، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے خفا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے خفا ہے، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلم اور یتیموں کا حق کھاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے فساد کرتے ہیں، رشوت خوری عام ہے. کیا یہ سب حقوق العباد ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عبادت اولاد کی تربیت ہے. اولاد کی تربیت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے حقوق بتائے. والدین کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، خاوند کے کیا حقوق ہے، نبی نے ہر ایک چیز بتائی. اکثر اوقات والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے. اکثر اوقات والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کر لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، اور میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اما جان، لبیک اما جان. سبحان اللہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچائے اور مظلوم اور غریبوں کی مدد کرے. یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائیں گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائیں گی، ماں کی آنکھ چوم لیجیے روشنی بڑھ جائیں گی. حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام پہلا اور آخری دین ہے جس سے انسانوں کے مختلف رشتوں کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی شخص والدین کے حقوق ادا نہ کرے، مسکینوں اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، مسافروں کی مدد نہ کرے، غلاموں کو آزادی دلانے مصیبت زدہ مسلمان کو ذلت و رسوائی و غلامانہ ماحول سے نکالنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دوسروں کا احسان و کرم کی کتنی بھی بارش کرے، حقوق العباد کے گناہ اسلامی شریعت سے ادا نہ کرنے کی مجرم ضرور ہوں گا. سمجھ کے اس کو حقوق العباد زندہ ہوں، سمجھ کے اس کو حقوق العباد زندہ ہوں. میری گلی میں پڑوسی کا نام و دان تو ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کی دریافت کرے کہ آمدنی کا کتنا بھی حصہ دوسروں پر خرچ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت لٹا کر خود مسائل و محروم کے ذمے میں آئے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو احتیاط میں ڈالے بغیر آمدنی کا جتنا حصہ دوسروں پر صرف کر سکتے ہو تو کرے. مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ان پر احسان کرو، بلکہ وہ اصرار کرتا ہے کہ بندوں کا حقوق ادا کرنا بندوں پر فرض ہے. آخر میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتی ہوں. حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے سے، حج کرنے سے یا روزے رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں تلافی بھی کرنا ہوگی. آپ کے ٹیچر ہیں؟ رو رہے بیٹے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. محترم حاضرین اور صدر جلسہ، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام بہت وسیع دین ہے، اس لیے عبادات سے مکمل نہیں ہوتا. لہذا مجھے آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا، یہ بہت اہم موضوع ہے. دین حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں بہت اہم ہے. جتنی حقوق اللہ کی پاسداری ضروری ہے، اتنی ہی حقوق العباد کی بھی ضروری ہے. ہم محض حقوق اللہ سے نجات نہیں پا سکتے جب تک ہم اللہ کے حقوق کو اس طرح ادا نہ کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک میرے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، میرا بھی حق ادا نہیں کر سکتے.
तालियां बजाओ सब गहरे को, कोई मसला नहीं। हाँ देखो 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 देखो, अच्छा देखो, देख के पढ़ो, डरो नहीं, डरो नहीं, अपने घर का प्रोग्राम है, तुम लोग आगे बढ़ना इसीलिए प्रोग्राम रखा गया। हाँ चलो। जितनी हुकूकुल्लाह की पासदारी जरूरी है उतनी ही हुकूकुल इबाद की भी जरूरी है। हम महज हुकूकुल्लाह से नजात नहीं पा सकते। इसमें रख दो, टेबल पे रख दो, देख के पढ़ो, कोई मसला नहीं। जितनी हुकूकुल्लाह की पासदारी ज़रूरी है उतनी ही हुकूकुल इबाद की भी ज़रूरी है। हम महज हुकूकुल्लाह से नजात नहीं पा सकते जब तक हम अल्लाह के हुकूक को और बंदों के हुकूक को इस तरह अदा ना करें जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तक तुम मेरे बंदों के हुकूक को अदा नहीं करते मेरा भी हक अदा नहीं कर सकते। दीन के अहकाम में 3/4 हिस्सा हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है। लेकिन अफसोस सदअफसोस के हमने हुकूकुल इबाद को इतना पीछे डाल दिया गोया कि वो दीन का हिस्सा ही नहीं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका और इबादत कर ली, समझा कि हमने हक अदा कर दिया। नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, दीगर इबादत में कमी हो तो खुदा माफ़ कर देता है। बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके नामे अमल से वो गुनाह मिटा देते हैं। मगर बंदों के हुकूक को बंदों के हवाले कर दिया गया है कि जब तक बंदा बंदे से माफ़ी नहीं मांग ले। किसी बुजुर्ग ने एक अजीब किस्सा लिखा। वो फरमाते हैं, एक नेक सिफत आदमी का इंतकाल हुआ और 10-15 साल के बाद ख्वाब में ज़ियारत हुई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या गुजरी? वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी नेकियों की वजह से माफ़ी दे दी लेकिन जन्नत में नहीं जा सका। मेरे अजीज साथियों, किसी का हक मारा हो तो माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मालिन इस बच्चे के साथ ये बेटा और आगे बढ़ो, रोज़ा कार्य हो रहा है। जनाब सदर और मौजूद सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-कुशाई का मौका फराहम किया गया है वो है हुकूकुल इबाद की अहमियत। मौजूद सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अहकाम दी है इनमें 2 किस्म के फ़राइज़ बंदों पर लाजिम होते हैं। एक वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ हैं जो अल्लाह ताला के हक़ के तौर पर आयद होती है, जैसे कि ईमान लाना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना वगैरह। इन फ़राइज़ और जिम्मेदारी को हुकूकुल्लाह कहा जाता है। दूसरे वो फ़राइज़ है जो अल्लाह ताला ने एक बंदे पर दूसरे के लिए लाजिम की है। इन फ़राइज़ और जिम्मेदारी को हुकूकुल
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد. میرا اللہ، میرا مولا کتنا رحیم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. یقیناً وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی معافی اللہ کے حکم سے، اللہ سے نہیں بلکہ اس کے بندوں سے لینی ہوگی. معزز سامعین، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات تو ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے خفا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے خفا ہے، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم مظلوموں اور یتیموں کا حق کھاتے ہیں، رشوت خوری عام ہے. یہ سب حقوق العباد کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دنیا کا سب سے بہترین صدقہ اولاد کی بہترین تربیت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک رشتے کے حقوق بتائے ہیں. والدین کے حقوق، بیوی خاوند کے حقوق، دوستوں کے اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اما جان لبیک. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوستوں سے پڑوسیوں سے مسکرا کے ملے، لوگوں کے راز پوشیدہ رکھے، دوستوں سے وفاداری رکھے، ورنہ ہم تو ابلیس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. کسی شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. آپ تمام کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر خیر الانام کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا. معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد. میرا اللہ، میرا مولا کتنا رحیم ہے، وہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے. یقیناً وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. معزز سامعین، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے خفا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے خفا ہے، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم گھر میں جھگڑے فساد کرتے ہیں، ہم مسلم اور یتیموں کا حق کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا حق کھاتے ہیں، رشوت خوری عام ہے. یہ سب حقوق العباد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے حقوق بتائے ہیں. والدین کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، خاوند کے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے حقوق بتائے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا، میں عشاء کے نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد،
میں نماز توڑ کر کہتا لبیک اما جان لبیک، سبحان اللہ۔ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اللہ کے بندوں کا دل نہ دکھائے، غریبوں سے اس کے سلوک سے پیش آئے، غریبوں کی مدد کرے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں 2 لفظ کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں رہ نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، میں رہ نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال، خدا سے سب کچھ مانگیا خدا کو چھوڑ کر۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہے اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق۔ صدر ذی وقار، معزز سامعین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ روم کی آیت پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور میری تقریر کا عنوان یہی ہے، حقوق العباد کی اہمیت۔ قرآن مجید اور احادیث پاک میں حقوق العباد کو اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ فقہاء نے اس کے پیش نظر حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے جس کا معنی ہے ضروری حصہ۔ حقوق العباد کا مطلب ہے مسلمانوں کی وہ تمام کام اور معاملات جن کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق میں بنیادی بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا، سہولت و راحت پہنچانا، کسی کا عیب بیان نہ کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، تلخ کلامی سے بچنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر کئی حقوق ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت برتنے یا ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حق مارتا ہے تو دوسرا بدلہ لیتا ہے۔ ہر بندے کو اس کا حق اس دنیا میں ہی ادا کرنا ہے، آخرت میں ادا کرنے کی نسبت آسان ہے۔ ایک حق مارتا ہے تو دوسرا بدلہ لیتا ہے۔ ہر بندے کو اس کا حق آخرت میں ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی کے حق تلفی یا حق معاف کروائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو حق تلفی کی صورت میں ساری زندگی کی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حقوق العباد میں والدین سے احسان یہ ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کی اطاعت کرے۔ رشتہ دار سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے، مسافر کی حاجت پوری کی جائے، راستہ پوچھے تو رہنمائی کی جائے۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کروں گی۔ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فرائض کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ ذکر خیر النام کر لینا، ذکر خیر النام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا۔ معزز سامعین، میرے پیارے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ میرا اللہ، میرا مولا کتنا رحیم ہے، وہ جسے چاہے اسے معاف کر دے۔ یقیناً وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنے حقوق معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے خفا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے خفا ہے، ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم
مظلوم اور یتیموں کا حق کھاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے فساد کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، رشوت خوری عام ہے، یہ سب حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق بتائے، والدین کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، خاوند کے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی، اے محمد، اور میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک اماں جان لبیک۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ دوسرے انسانوں کا مفاد، ان کے حصے کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادائی ہے۔ مثلاً جب کسی انسان کو دولت عطا کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو یہ چیز نہیں ملی اسے وہ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے۔ اس کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس لیے بخشا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی، اور اسی طرح ایک عورت کے بارے میں جس نے بلی کو پال رکھا تھا اور نہ کھانے کو دیا اور نہ پینے کو دیا، اس کی بے رحمی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ مدعا یہ تھا کہ مسلمان یہ سمجھ لے انسان کے علاوہ اور دوسری مخلوقات کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچائے۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آخر پر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا البلاغ المبین۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم. یا رب یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، یا رب یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ قابل تقریم صدر جلسہ، معزز سامعین اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم اور بنیادی مقام حقوق العباد کا ہے۔ دین اسلام نہ صرف عبادات اور حقوق اللہ پر زور دیتا ہے بلکہ انسانوں کے آپسی تعلقات اور ان کے حقوق کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور دیگر بندوں کے حقوق کی تلقین کی ہے، جس سے حقوق العباد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی حقوق العباد کی بڑی تاکید فرمائی اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ چنانچہ آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اپنے بھائی پر ظلم ہوا، چاہے وہ اس کی عزت سے متعلق ہو یا اور کسی چیز سے، تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जो शख्स अपने पड़ोसी की ईज़ा रज़ाई करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझे, उनकी ताकीद करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दूसरा उन्वान शुरू हो रहा है जिंदगी में मुताले की अहमियत। उसके जो तलबा है सैयद आयशा नईम आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। किताबें है ख्वाबों की ताबीर का रास्ता, किताबें है ख्वाबों की ताबीर का रास्ता। पढ़ने से बढ़ता है इल्म का कीमती खजाना। पहचान लो खुद को किताबों की दामन में, पहचान लो खुद को किताबों की दामन में। हर लफ्ज़ में पोशीदा है हकीकत का फसाना। आज हम ज़िंदगी में मुताले की अहमियत पर बात करेंगे। मुताला इंसान की ज़हनी नशोनुमा का एक नहायत अहम हिस्सा है और इसके बेशुमार फ़वाइद है। पहला नुक्ता यह है कि मुताला इल्म दानिश का मंबा है। किताबें, मज़ामीन और मुख्तलिफ मवाद हमें नए ख़यालात, मालूमात, नज़रियात से आशना करता है। इल्म हासिल करना हमारे दिमाग को चुस्त और तवाना रखता है और हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलू को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। दूसरा नुक्ता यह है कि मुताला ज़हनी तरक्की को फ़रोग़ देता है। जब हम मुताला करते हैं तो हम मुख्तलिफ ख़यालात, नुक्ता नज़र का तज्ज़िया करते हैं जिससे हमारी फ़िक्री उफ़क़ में इजाफ़ा होता है। मसला हल करने के लिए महारतें, तनक़ीदी सोच और सलाहियत फराहम करते हैं और सलाहियतों को उभारते हैं। पढ़ने से बढ़ता है इल्म का ख़जाना, पढ़ने से बढ़ता है इल्म का ख़जाना। किताब है हर ज़िंदगी का ज़माना। तीसरा नुक्ता यह है कि मुताला हमारी तख्लीक़ी मौज़ूआत और कहानियों को पढ़कर हम नई तख्लीक़ात, ख़यालात, हल के तरीक़े सोचने की सलाहियत हासिल करते हैं। ये तख्लीक़ सोच हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने में मदद देती है। चौथा नुक्ता यह है कि मुताला हमें तफरीह फराहम करता है। मुताला ऐसी सरगर्मी है जो ज़हनी तनाव को कम करती है और हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि मुताला हमारी शख्सियत की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है। यह हमें दुनिया की हकीकतों से आगाह करता है और हमें एक जामा और बाशऊर इंसान बनने में मदद देता है। अब मैं अपने तक़रीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। ना हो मायूस इल्म का दरिया है वसी, ना हो मायूस इल्म का दरिया है वसी। किताब के सफ़र में मिलता है हर एक ख्वाब सही। शुक्रिया। मोहतरम सदर जलसा, जज साहिबीन और मौजूद मेहमानान इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस तकरीर का उन्वान है ज़िंदगी में मुताले की अहमियत। मुताला इंसान को फसाहत और बलागत अता करता है। इसकी बदौलत इंसान बुलंद ख़याली और बसीरत की सिफत से आरास्ता होता है। मुताला इंसान को अपनी ज़ात से रूशनास कराता और उसूल इल्म की जानी माइल करता है। दुनिया भर के नित नए अमूर से आगाही बख्शता है। दिलचस्प नुकात और हैरत में डालने वाले हक़ाइक़ बताकर दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है। मुताले से मुतअद्दिद और मुतनव्वी अफ़कार से वाक़फ़ियत हासिल होती है। आदत मुताले कुतुब के इंतख़ाब को आसान कर देती है। एक ही मज़मून को कई असाली में इज़हार का मौका पैदा होता है। आदमी की फ़िक्र और सोच का दायरा वसी होता है। दिमागी सलाहियतें जिला पाती है। पढ़ने से क़ुव्वत हाफिज़ा को तक़वियत मिलती है। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से हाफिज़े की दवा के बारे में दरियाफ्त किया गया तो फरमाने लगे, हाफिज़ के लिए आदमी के इन्हिमाक, दायमी नज़र मुताले से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अपनी कमज़ोरी और जहालत का इदराक होता है और उसूल इल्म की जुस्तजू में मज़ीद इजाफा होता है। सही और गलत की पहचान और तनक़ीद की सलाहियत पैदा होती है। वक्त फज़ूलियात में ज़ाय होने से महफूज होता है। मुख्तलिफ लोगों के असालिब तहरीर सामने आते हैं जिससे लिखने का सही ढंग आ जाता है। किताबों के मुताले से फ़न तख्लीक की सलाहियत पैदा होती है। आदमी की हिम्मत और हौसले में इजाफा होता है। खुद का दिखाने का जज्बा इसमें जोश में आने लगता है कि जब दुनिया एक कारनामा अंजाम दे सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। जनाबे वाला, मुताले कुतुब की बदौलत हमें ज़माने भर से आगाही होती है। माजी हो या हाल या मुस्तक़बिल, ये तमाम ज़माने
ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ یہی مطالعہ کتب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قوم کیا چیز ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس مطالعے کی بدولت مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ فطرت حق کا ہنسی دلکش نظارہ ہے کتاب، خلوتوں میں سب سے بڑھ کر ایک سہارا ہے کتاب۔ جب کتابوں کو پڑھا تو مجھ پہ یہ ظاہر ہوا زندگی ایک بحر ہے جس کا کنارہ ہے کتاب۔ محترم سامعین، مطالعے کی برکت سے انسانی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، حیات فانی میں عزت، حیات دوامی میں ابدی سکون نصیب ہوتا ہے، سستی اور کاہلی قریب نہیں آتی، اس کے سبب انسان کی تحریری صلاحیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، انسان کی گفتگو اور شائستگی میں تہذیب کا رنگ جھلکتا ہے، انسان کی قوت فیصلے اور ادراک کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے، فضول لغو اور بیجان امور سے نجات ملتی ہے، قلبی اور ذہنی پاکیزگی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، غور و فکر اور تخیلات میں وسعت آتی ہے۔ حاضرین، وقت کی قید مجھے مزید وضاحت سے روکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے زندگی میں مطالعے کی اہمیت۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جناب صدر، جدید ٹیکنالوجی کی برق رفتار ترقی کی بدولت جہاں پرانی روایت دم توڑ رہی ہے، وہیں کتب بینی کا رواج بھی روب زوال ہے۔ اکثر تعلیم یافتہ افراد بالخصوص طلبہ فضولیات میں مگن ہو کر کتب بینی سے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ یوں کتب خانوں میں گرد پڑی کتابیں اور خالی کرسیاں قارئین کی دید کو ترس رہی ہے، جبکہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ انسان جب کبھی تنہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کتابیں ہی تو ہوتی ہے جو اس کا دل بہلاتی ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے لوگ کتابوں کا مل جل کر مطالعہ کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر لیتے تھے، اور اس دن کوئی ایک بیٹھ کر کتاب پڑھتا اور باقی سب خاموش بیٹھ کر اس کو سنتے تھے اور تبصرے کرتے تھے۔ اسی طرح طالب علم بھی جو اسکول پڑھنے جایا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح کوئی ایک دن مقرر کر لیتے تھے اور پھر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہوتا گیا، مگر ان 2-3 سال میں تبدیلی کی ایسی لہر آئی ہے کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ لوگ کتابوں کی باتیں بھی کرنا جیسے بھول گئے ہو، جس کی ایک وجہ سوشل میڈیا کا تیزی سے بڑھتا رجحان بھی ہے۔ جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ہاتھوں میں سیلیبس کی کتابیں ہونی چاہیے تھی، 24 گھنٹے موبائل فون پایا جاتا ہے۔ یہ نوجوان ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر لائک اور کمنٹ تو کر سکتے ہیں، مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر، اداروں اور مکاتب میں مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کریں اور کتابوں کی دلچسپی اور ان کو پڑھنے کے رجحان کے فروغ کے لیے اقدامات کریں، جس سے آنے والی نسلیں سوشل میڈیا تک ہی رہ کر اپنا دماغ نیٹ سے مفلوج نہ کرے بلکہ کتابوں کی باتوں سے بھی روشن ہو جائے، جس کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے، جس سے ان میں پڑھائی کا رجحان جنون کی حد تک جنم لے گا، کیونکہ کتابیں کسی ملک و قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے اور خاک سے افلاک تک کا سفر طے کرنے کے لیے خاموشی سے رہبری کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر، آ جائیں گا آصف تجھے جینے کا قرینہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادینہ بانو شیخ کریم علامہ شبلی اردو ہائی اسکول کی جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے
زندگی میں مطالعے کی اہمیت۔ تمام تعریفیں رب کریم کے لیے ہیں جس نے انسان کو علم کے حصول کا حکم دیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنا سب سے پہلا پیغام انسانیت کے نام یہی بھیجا اور ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوتا ہے جس میں تعلیم کی اہمیت اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ جب تک مسلمانوں نے ان سے تعلق جوڑے رکھا ہے، مطالعے سے جڑے رہے اور مطالعہ کرتے رہے۔ اس شوق نے بڑے بڑے مسلم سائنسداں اور حکماں اس معاشرے کو دیے۔ زندگی میں مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی شخصیت، علم اور تفکر کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نہ صرف علم کی وسعت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ انسان کو دنیا کے مختلف پہلوؤں سے بھی روشناس کراتا ہے۔ مطالعے کے کئی فوائد ہیں جن کی وجہ سے انسانی زندگی میں ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ مطالعہ نہ صرف انسان کو زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد کرتی ہے بلکہ مزید ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ مطالعے کے ذریعے انسان کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ مطالعہ نہ صرف ذاتی ترقی کا باعث ہے بلکہ مذہب و ملت کی تعمیر و ترقی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ مطالعے کے ذریعے انسان نئی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتابیں، مضامین اور مختلف ذرائع سے ممکن ہے۔ علم کی یہ وسعت انسان کو مختلف شعبوں میں ماہر بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب ہم مختلف نظریات اور خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے۔ کتابیں پڑھنے سے تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف کہانیاں، نظریات اور تجربات ہمیں نئے خیالات دینے میں مدد کرتے ہیں جو کہ زندگی کے پہلوؤں میں کام آتے ہیں۔ مطالعے کے ان فوائد اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ کسی بھی کتاب کا روزانہ ایک صفحے کا مطالعہ کرنے کا معمول بنائیں تاکہ ہمارے ذخیرے الفاظ اور معلومات میں اضافہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں، حصول علم ہے ہر ایک فعل سے بہتر، حصول علم ہے ہر ایک فعل سے بہتر، دوست نہیں ہے کوئی کتاب سے بہتر۔ خدا حافظ۔ میری تقریر کا عنوان ہے زندگی میں مطالعے کی اہمیت۔ مطالعے کا لغوی معنی کتابیں یا تحریر پڑھنا ہے۔ علم وہ نور ہے جو شخص کے دائرے میں آ جاتی ہے، وہ منکشف و ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان زمانے کا کوئی بھی کام بغیر علم کے نہیں کر سکتا اور علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتابوں کا مطالعہ ہے۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو علم کی دنیا میں لے جاتا ہے اور اسے نئے حقائق اور تجربات سے روشناس کراتا ہے۔ مطالعہ نہ صرف تعلیمی میدان میں ضروری ہے بلکہ ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کے برے اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو علم و معلومات ہمیں مطالعے سے حاصل ہوں گی وہ موبائل سے نہیں۔ اس لیے ہم سب کو مطالعے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے مطالعے کے طریقوں کو آسان بنا دیا ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سامعین اکرام، قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی مطالعہ اور علم حاصل کرنے کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کی اور کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ علم سے روشن خیالی آتی ہے انسان میں، پختگی اخلاق میں تو تازگی ایمان میں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے نزدیک مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ ماہرین کے مطابق مطالعے کی عادت صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے اخلاق و کردار سنوارنے میں مطالعہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مطالعہ انسان کی پریشانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر رات میں سونے سے پہلے مطالعہ کرے تو نیند اچھی آتی ہے۔ مطالعہ ہماری ذخیرہ الفاظ اور فہم کو بڑھاتا ہے۔ جو طلبہ مستقل مطالعہ کرتے ہیں ان کی سوچ وسیع ہوتی ہے اور وہ دنیا کے مسائل بہتر انداز میں حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مطالعہ کرنے والے شخص دینی اور دنیاوی لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔
ہمیں انسان کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا قلب اور ذہن دونوں تر و تازہ رہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطالعہ انسان کو وہ شعور عطا کرتا ہے جو اسے دنیا میں ممتاز بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں اور اپنے قوم و ملک کی خدمت کر سکیں۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ، وسعت بخشی ہے تو نے تنگی اذہان کو، جنبش میری قلب کو، نور قلب و جان کو۔ شکریہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام، ہم ایک ایسے دور کا حصہ ہے جہاں ہم بدلتے حالات کو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری بے بسی کا یہ حال ہے کہ ہم وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے میں اہم پہلوؤں سے نظریہ دور کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کا تقاضا جدید اللوازمات زندگی ہے، لیکن علم کے طلب کے تناظر ہمارا تعلق تو کتابوں کے ساتھ تھا جو اب نہ پیدا ہو رہا ہے، ان کی جگہ اسمارٹ فون نے لے لی ہے جو اب بے ہنگم ٹریفک کی طرح معلومات کا انبار ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، جس کا صحبت صلہ اور درست نظریہ نہ ہونے کے سبب خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر کتاب ہمیں ایک حوالہ مہیا کرتی ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ پر موجودہ معلومات کسی بھی وقت ڈیلیٹ یا تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب لائبریری کتب اور پڑھنے والوں سے بھری ہوتی تھی، لوگ تدریسی اور غیر تدریسی کتب کا مطالعہ کرتے تھے، ہمارے بڑے گھر سے جیب خرچ کے طور پر ملنے والے پیسے دوسروں کتابوں میں خرچ کرتے تھے، ہمارے بڑوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کتاب پیش کرے، ایسا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا کہ کتابوں کی الماری نہ ہو، لیکن وقت نے ایسی کایا پلٹی کہ سیاسی و معاشی عدم استحکام نے ہماری ذہنیت کو پست کر دیا، جدید آلات نے کتابوں کی جگہ قبضہ جما لیا اور ہمیں کتابوں سے دور کر کر ذہنی غلامی کا شکار کر دیا۔ محترم حاضرین، مطالعہ روح کی غذا ہے جس کا زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو سیر کے لیے علاج مفید مطالعہ ادا کرتا ہے۔ جن انبیاء اکرام پر کتابیں نازل ہوئی انہیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے طریقہ کار بھی سکھایا گیا ہے، اور جن انبیاء اکرام پر کتابیں نازل نہیں ہوئی انہیں پیش روا اور انبیاء کے ابلاغ کا فہم کا حکم دیا گیا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن حکیم میں مذکور ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں تدریف کی طرف بلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمارے اضافے کے لیے فرمائی تو ہمیں بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمیں مطالعے اور علم کی دسترسی کو صحبت اختیار کرنی پڑیں گی۔ قرآن حکیم میں آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کا علم سکھائے، واضح کرتی ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کتاب سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، حالانکہ وہ عربی دان تھے۔ میں میری تقریر یہاں ختم کرتا ہوں، پر تقریر ختم کرنے سے پہلے میں ایک شعر ارشاد فرمانا چاہوں گا۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں جھانکتی ہے بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہے بند الماریوں کے شیشوں سے، بڑی حیرت سے تکتی ہے مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ معزز سامعین اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کا عنوان ہے مطالعہ کی اہمیت۔ مطالعہ کا لغوی معنی ہے کتابیں یا تحریر پڑھنا۔ انسان زمانے کا کوئی کام بغیر علم کے نہیں کر سکتا، اور علم سیکھنے کے لیے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان جتنی زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔
مطالعہ ایک ایسا فن ہے جس کو اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ مطالعہ علم دین کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی تقریر ایک چھوٹے سے شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے جشیش کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ جزاک اللہ۔ سانس لیتا ہوں میں کتابوں میں، سانس لیتا ہوں میں کتابوں میں، گفتگو شاعری میں کرتا ہوں۔ جناب صدر، دائس پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے ہم رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مطالعے کی اہمیت اس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں جناب صدر، مطالعہ ایک ایسا فن ہے جو بتاتا ہے کہ سامنے والے انسان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے پاس علم کا کون سا سمندر موجود ہے۔ مطالعے کے معنی کتابیں یا تحریریں پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مطالعہ ہم میں اچھے اور برے کا فرق پیدا کرتا ہے۔ مطالعے سے ہی اس بات کا علم آتا ہے کہ شاعر نے اسے اپنے الفاظوں میں یوں بیان کیا ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو۔ انسان کو اپنی اہمیت دکھانے کے لیے علم بے حد ضروری ہے، چاہے آپ علم کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسان جب بھی مطالعہ کرے وہ اس کتاب یا کنٹینٹ کے بارے میں اچھے سے معلومات حاصل کرے۔ جی ہاں سامعین اکرام، اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے، ترقی چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ مطالعے آپ کا شوق بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے مطالعے کی اہمیت۔ جی ہاں سامعین اکرام، جس دین کی ابتدا ہی پڑھنے لکھنے اور علم سے ہو رہی ہے، اور ایسے میں کوئی جاہل ان پڑھ رہ جائے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بڑا ہی ظلم کیا۔ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ مطالعہ ہے۔ علم ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، بغیر مطالعے علمی گہرائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن مطالعہ نہیں کرتا تو اس کے علم پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے مطالعے کی بڑی اہمیت ہے۔ سامعین اکرام، اگر آپ مطالعے کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو دنیا میں ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھیے، دنیا کی ان عظیم شخصیتوں کا تذکرہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ترقی کا، ان کی کامیابی اور سر بلندی کا ایک بہت بڑا راز کثرت مطالعہ ہے۔ وہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، کتبینی ان کا اصل مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم و تحقیق کے اعلیٰ مراکز پر فائز ہوئے۔ مطالعہ خلوت کا بہترین دوست ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھلے ہی دنیا والے آپ سے کٹ چکے ہو لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اچھی کتابوں کو مطالعے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ مطالعہ ہی ہے جو ہماری شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے اور خالق حقیقی سے ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کا تذکرہ کتاب یعنی قرآن میں کیا ہے۔ مشاہدہ اور بصارت والی نگاہ سے جب تک انسان کوئی کتاب نہیں پڑھتا، صاحب کتاب کی عظمت و وقت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ محترم سامعین، یہ مطالعہ ہی ہے جو سامعین اکرام، آج ہم
ہم ہر جگہ اخلاقی فقدان کا سامنا کر رہے ہیں. لوگ معمولی باتوں پر جہالت کی حدیں پار کرتے نظر آ رہے ہیں. درگزر صلح رحمی صبر و تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک حل کے طور پر ہمیں لوگوں میں مطالعے کی عادت و اہمیت کو فروغ دینا ہوگا، کیونکہ یہ مطالعہ ہی ہے جو انسان میں شعور پیدا کرتا ہے، اور باشعور انسان کبھی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتا. بس یہی کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب انسان کی بہترین دوست ہے. یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے جس کی صداقت سے انکار ممکن نہیں. سامعین، ہوش سنبھالتے انسان کو کتابوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور یہ کتابیں ہمیں زندگی کے نشیب و فراز، بود و باش، رہن سہن کے آداب، بلند پایا مصنفین کے خیالات اور حکیمانہ باتیں ہم تک پہنچاتی ہے. مطالعہ تعدم حیات زندگی کی راہ میں ہماری بہترین رفیق کے معلم اور رہنما ثابت ہوتا ہے. اس لیے مطالعہ کتب کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کا موضوع تعمیری رجحانات پر حامل ہو. مطالعے کے فوائد اتنے کثیر ہے کہ ہم ان کا شمار انگلیوں پر نہیں کر سکتے. اس لیے مطالعے سے نہ صرف ہماری ذہنی نشو ہوتی ہے بلکہ پریشانی کا علم میں ہماری دلچسپی کا ذریعہ بھی بنتی ہے. یہ اپنے طلبگاروں اور شہدائیوں کی تشنگی دور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. زندگی کتابیں چنتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا موضوع تعمیری رجحانات پر حامل ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں مطالعے کی بہت اہمیت ہے تو ہماری مراد اس مطالعے سے ہے جس سے ہمارے کردار کی تعمیر میں مدد ملے، ہماری قومی اور ملی زندگی میں صحت مند رجحانات کو فروغ حاصل ہو. میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتی ہوں. بارود کے بدلے ہاتھوں میں کتاب آ جائے تو اچھا ہو، بارود کے بدلے ہاتھوں میں کتاب آ جائے تو اچھا ہو، کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب اچھا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے اس جلسے کے محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، تمام اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ سب کے سامنے زندگی میں مطالعے کی اہمیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس کے لیے میں منتظمین کی شکر گزار ہوں. علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ جاتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. اس کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کتابوں کا مطالعہ بھی ہے. جہاں مطالعہ حصول علم کا ذریعہ ہے، وہی انسان کی شخصیت کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کا راستہ بھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے لیکن تنہائی سے پریشان نہ ہو، اسی لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے. مطالعہ روح کی غذا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ربی زدنی علما، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم میں اضافے کے لیے دعا کی ہے تو ہمیں بھی اس اضافے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جس کا بہترین ذریعہ مطالعہ اور نیک و صالح لوگوں کی صحبت ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسروں کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا جب لائبریریوں میں کتابوں سے اور ان کو پڑھنے والوں سے بھری ہوتی تھی. لوگ تدریسی اور غیر تدریسی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. سب لوگ اپنے پیسے سے خاص طرح کی کتابیں خریدتے تھے اور ایک دوسرے کو تحفے میں کتابیں دیا کرتے تھے. لیکن وقت نے کروٹ لی اور جدید حالات نے کتابوں کی جگہ قبضہ جما لیا اور ہم کتابوں سے دور ہو کر ان کے ذہنی غلام بن گئے. ان اسمارٹ فونز میں ایک بے ہنگم ٹریفک کی طرح معلومات کا ڈھیر ہے، بس ہمیں درست نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. علم ایسا ہو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، علم سے روشن خیالی آتی ہے انسان میں، علم سے روشن خیالی آتی ہے انسان میں، پختگی اخلاق میں تو تازگی ایمان میں.
आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह हमें इल्मी तकब्बुर से बचाए और गैर नाफे इल्म से दूर रखे, आमीन। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भटको ना अंधेरे में, उजाले की तरफ आओ, पास अपने मोहब्बत से बुलाती है किताबें। जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तहरीर का उन्वान है मुताले की अहमियत। मुताले की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई है वो इक़रा है, यानी पढ़ो। हम सब जानते हैं अल्लाह का हर हुक्म अपने अंदर बड़ी अहमियत रखता है। ये भी कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। जिसका जितना मुताला जितना वसी होगा उसकी उतनी ही मालूमात ज़्यादा होंगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि किताबों की छपाई कम खर्च में होने लगी है और किताबों की कीमत में पहले के मुकाबले कमी आ गई है। इस तरह मुताले का काम आसान हो गया है। साइंटिफिक इजादात के बाद मुताले का काम आसान हो गया है। अखबारात में पेश आए दुनिया भर के वाक़यात की खबर आसानी से मिल जाती है। अलग इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खेतीबाड़ी की तरक्की और कारखानों में होने वाले प्रोडक्शन का इल्म मुताले की वजह से आसान हो गया है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें मुताले की वजह से आगे काम करने में मदद मिली है। मुताले की वजह से जिन मुल्कों में आज़ादी की तहरीक चलाई उसे देखकर दूसरे मुल्कों में भी आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। अनरियलिस्टिक बातें साइंटिफिक सोच पैदा करने से ख़त्म होती है। इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। मुताले की वजह से उसका वक्त फालतू कामों में खर्च नहीं होता है। सदर आली स्टेज पे तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़िज़ीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। अपने किरदार पे डाल कर पर्दा हर शख्स, अपने किरदार पे डाल कर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। मैं आपके सामने आज के बदलते हालात को पेश करने की जसारत कर रही हूँ। बाउनवान बोल के लवाज़ात है तेरे, बोलना वो इम्तियाजी वस्फ़ है जो और हैवानात में नहीं मिलता। इंसान के अंदर फहम और इब्लाग दोनों सलाहियत है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज इंसान उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। जी हाँ मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज के मुसलमान का एहसास मर चुका है। आज का मुसलमान मौशराती बुराइयों में जकड़ा हुआ है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ आज एक नारा बनकर रह गया है। इसीलिए तो अगर कोई मुसलमान मॉब लिंचिंग के नाम पर पीटा जा रहा है, हक की दावत देने वालों को जिंदान में डाला जा रहा है, मुस्लिम मीडिया गैर मजहब इख्तियार कर रही है, लेकिन आज कोई उम्मत मुस्लिमा आगे नहीं आता। हम फरियाद करें तो किससे करें, हम तो खुद तमाशा है और तमाशाई भी। सामईन इकराम, जंग बदर एक ऐसी तारीखी जंग जिसमें 313 मुसलमानों ने हजार से ज्यादा कुफ्फार के लश्कर को शिकस्त दी, वो भी बिना किसी साजो सामान के। जब अल्लाह की मदद आ सकती है तो आज क्यों नहीं? जब 313 मुसलमानों को फतह हो सकती है, करोड़ों की मुस्लिम आबादी को आज फतह क्यों नहीं मिल सकती? वाक़िया करबला यौम अशूरा के मौके पर ही क्यों याद आता है? वो कोई किस्सा या कहानी नहीं, एक पैगाम था हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि कुछ भी हो जाए हद से न हटना और किसी भी यजीद के आगे न झुकना, बल्कि झुका देना हर यजीद का सर। हम उम्मत मोहम्मदिया है, हम में से ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बड़े बड़े साहबा गुजरे हैं, हम में से ही टीपू सुल्तान गुजरे हैं। फिर आज जब मुसलमान हर जगह जुल्म का निशाना बने हुए हैं, तो क्यों कोई खालिद बिन वलीद नहीं उठते? क्यों कोई उमर मुर्सा हाल नहीं? क्यों कोई टीपू सुल्तान इस अंधेरे से आजाद नहीं कराते? क्यों शरीयत में मुदाखलत रोकी नहीं जाती? क्यों हिजाब पर लगी पाबंदी रोकी नहीं जाती? क्यों कौन से हुकूक छीने जा रहे हैं? दज्जाल क़यामत के मुंतज़िर आज क़िबला अव्वल को ढाने के लिए फ़लस्तीनियों की हज़ारों की शहादत के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेते और हमारा ज़मीर बिल्कुल नहीं कांपता। सदर आली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यही सूरत हाल रही तो एक के बाद एक फिरौन आते रहेंगे, और सिर्फ हम नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी वक्त के फिरौन के हाथों जुल्म से
मरियम शेख इमरान के लिए जो अमानुल्लाह मोतीवाला प्राइमरी स्कूल की तालिबा है, शेख रमजान साहब ने रमजान खान साहब ने और हमारी फिरदौस फातिमा साहिबा ने 500 रुपए की किताबें आपको इनाम में देने का ऐलान किया। ये नाम नोट कीजिए और इनके स्कूल में इनकी क्लास में जाकर इनके एचएम की मौजूदगी में इनको किताबें देना, उससे उसका हौसला भी बढ़ेगा। ठीक है बेटे, काबिल क़द्र ज़ीबिक़ा सदर जलसा, मुहतरम मेहमानान ग्रामी, वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मुअज़्ज़िज़ और बावक़ार ऐवान में जो वारसाने हुर्फ़ व क़लम के मातहत ज़बान व अदब की तरवीज व तरक्की के लिए मुनक़िद किया गया है, मेरा मौज़ू इज़हार सुख़न है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, ना ज़ौक़-ए सोज़ पैदा कर, ना इश्क़-ए साज़ पैदा कर, ना ज़ौक़-ए सोज़ पैदा कर, ना इश्क़-ए साज़ पैदा कर, जो हिम्मत हो तो खुद में क़ुव्वत-ए परवाज़ पैदा कर। सदर आली विक़ार, आज के इस पुरफ़ितन दौर में जहाँ हर तरफ बदअख़लाक़ियात, मुनाफ़िक़त, रियाकारी, बर्बरियत, बेहिस्सी की सदाए बाज़ गश्त है, ज़ुल्म व सितम के साए अदल व इंसाफ को अपने सहराए आगोश में समोए हुए हैं। आज जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का पैमाना पाश-पाश हुआ जाता है, वजह है जनाबे वाला हमारी नौजवान नस्ल जो अपनी गैरत-ए नफ्स का जनाजा अपने कांधों पर लिए शब व रोज बेहयाई, फहाशी और खामोशी के सुकूत में डूबकर इन तमाम बुराइयों और मसाइल का नजारा करती रहती है। ज़ीविक़ार, आज जो खामोशी हमारे लबों पर रक्स कर रही है, हमारी गैरत, हमियत, एहसास और इत्तेफाक की मौत का पयाम है। ये पयाम है हमें एहसास दिलाने का कि अगर हम यूं ही हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते रहे तो अनक़रीब है कि हमारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ज़ेर बहस मौजू दरअसल एक सदा है अपने एहतिसाब की और सही राह अमल के इंतखाब की। है कोई जो ये एतराफ़ करेंगे हमारे होठों पर खामोशी का साया है और हमारे दिलों में अज़ीज़े वक्त का खौफ तारी है। अज़ीज़ाने मिल्लत, अपनी इस खामोशी की जंजीर को तोड़कर इस पैगाम को समझे जो हमें आवाज़ दे रहा है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। सदाकत की पासबानी और हक़ गोई का अलम बरदार बनना लाज़मन हमारा फ़र्ज़ बन चुका है। मोहतरम हज़रात, आज जो हमारी ज़बानों पर खामोशी के ताले लगे हुए हैं, क्योंकि हम हक़ गोई की जुर्रात नहीं करते, हमारी खामोशी हमारी बुज़दिली की अलामत है, गुलामी की इब्तिदा है। अपनी माशराती तब्दीली के लिए हमें अपने जिंदा जावेद जज्बों को शोले महताब बनाकर उन किरणों से खामोशी के हर सुकूत को पाश-पाश करना है। हमें यह अज़्म लेकर उठना है कि हम हक़ गोई और सदाकत की आवाज़ को बुलंद करें और हर जुल्म की आँख में आँख मिलाकर इसका खात्मा करें, वरना गूंगी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। आखिर में नशा के साथ में अपनी जगह लेती हूँ। अभिमाना हमारे लब पे खामोशी का साया है, अभिमाना हमारी बेखुदी में फर्क आया है। अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम ढलनी है, अभी तो शाम ढलनी है। अभी तो देख ले मुझ पे जुनू का विर्द तारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी तो जंग जारी है। जज़ाकल्लाह। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर अपने ख़यालात की रोशनी डाल रही हूँ वो तारीख़ के औराक़ में अनमोल पैगाम की तरह दरख्शा है, यानी बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है। ये शेर आवाज़ है खैरियत की, खुददारी की, सच्चाई और हक़ के सफ़र की। अल्लाह ताला ने इंसान को फ़िक्र व तदब्बुर की दौलत से नवाजा है। हमारी ज़ुबान, हमारे जज्बात व फ़िक्र शऊर की आइनेदार है। हज़रत इक़बाल कहते हैं, परवाज़ है दोनों की सी एक फ़िज़ा में, करकिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। आज़ादी, फ़िक्र व बयां ही इंसान की असल परवाज़ है।
جب انسان حق بولنے کی ہمت کرتا ہے تو معاشرات کی غلامیوں سے نکل کر بلندیوں پر جا پہنچتا ہے۔ محاورہ ہے کہ حق کا ساتھ دو چاہے یہ کڑوا ہو، حق کا اظہار کبھی آسان نہیں ہوتا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا مگر اس کی زبان خاموش نہیں ہوئی۔ منصور کو سولی پر چڑھا دیا گیا مگر اس کے لبوں پر اناء الحق کا نعرہ ہمیشہ رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ ترجمہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے۔ کرنٹ افیئرز کی بات لیتے ہیں۔ آہ فلسطین سرزمین فلسطین، یہ مسئلہ محض ایک سیاسی تنازع نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ قرآن و حدیث کی سنمول رہنمائی سے ہم ایسا انقلاب برپا کر سکتے ہیں جو انسانیت کا پیکر ہے۔ گفتار کے اسلوب یہ قابو نہیں لیکن دل ہے کہ جگر کے اوزے لب یہ صدا ہے۔ یاد رکھے جب تک ہمارے لب آزاد ہے ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ آج کے دور میں کیا ہم ان مسائل پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں؟ کیا ہم یوم جمہوریہ اور یوم آزادی صرف روایتاً منانے کے اہل ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے خاموشی کے تالے توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بے باکی ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی یہ زبان ہمیشہ حق، عدل، انسانیت کے فروغ استعمال کرے۔ غربت، بے روزگاری، ناانصافی کے خلاف ڈٹ جائیں۔ بولیے تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ بے شک رحمان نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی و اصحاب کلو قلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے زبان اب تک تیری ہے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سوچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ محترم سامعین، آزادی کا مفہوم صرف دن بھر لگام پھرنا، اپنی مرضی سے زبان چلانا، کسی کی پرواہ کے بغیر مزاحمت کرنا، انسانوں کی تذلیل کرنا ہرگز نہیں، بلکہ آزادی کا اصل مطلب لب کا آزاد ہونا ہے۔ آزادی تاریخی، سماجی، معاشرتی، وسانی اور تہذیبی عوامل کے تحفظ اور بقا کا نام لے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا اور اپنے جائز حقوق کے لیے لب کو جنبش دینے کا نام آزادی ہے۔ آزادی کسی کے اوپر ظلم و جبر کرنا نہیں، حکمرانی کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول میسر کرنا جس کے ہر طبقے کے لوگ فکر سے تعلق رکھتے ہو اور جینے کا سامان اپنی مرضی سے میسر کرتے ہو، ورنہ ظلم و ستم روز بروز بڑھتا چلے جائے گا اور لب ایسے سل جائیں گے کہ آزادی کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اسی لیے ابھی وقت ہے، اے لب تو بول کیونکہ لب آزاد ہے۔ وہی تاج ہے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے وہی تخت ہے، وہی زہر ہے وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر جلا کوئی یاد تجھ پہ نہیں آئے گی، بڑے شوق سے میرا گھر جلا کوئی یاد تجھ پہ نہیں آئیں گی، یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ ظلم و ستم کے خاندان راستوں کو گھٹانے کے لیے آواز بلند کرنا آزادی ہے۔ آزادی کا جائز استعمال کرنا ہر طبقے کے لوگوں پر برابر کا ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات، ذاتی، معاشرتی یا ملکی ہو۔ اگر ہر ایک کو لب کی آزادی ملے تو ناانصافی کا رونا کوئی نہیں روئے گا، مگر افسوس لب کی آزادی صرف بدگمانی، لڑائی جھگڑا، تنقید اور معاشرتی لغات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آج لب کشائی کی ضرورت ہر طبقے کو ہے، لیکن سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ زندہ انسانوں کے بیچ میں حقیقت میں کوئی زندہ نہیں ہے، حقوق کی پامالی کے باوجود سب خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی،
کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا. وآخر دعوانا میں سمابیہ زینب شفیق احمد متعلم جماعت ششم عالیہ اردو ہائی اسکول آج کے اس تقریری مقابلے میں مخاطب ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گر ہے شام و سحر کھولنا سکھا. دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا. صدر علی وقار جب چاروں طرف منافقت و بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب مصلحت کا طاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگا، جب سچ بولنا جرم اور حق و صداقت کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہرے اور ایوانوں میں کسب و ریاکاری کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگی، تو پھر رنج و علم اور مایوسی کے صحرا میں کوئی تو اٹھے جو سچ کی حرمت کی پاسبانی کا علم اٹھائے اور یہ صدا لگائے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. ذیبخار تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انسانیت بربریت کے تاریک ماحول میں تڑپتی ہے تو صدا یہ آتی ہے کہ ہے کوئی جو اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں، جو حسین کی شہادت کے بعد بھی خاموشی سے پھر کسی حسین ابن علی کی آمد کے منتظر ہے. کہ وہ وقت یاد کیجئے جب خود نہر القمہ کے بھی لب سوکھ چکے تھے. تپتی ہوئی ریت پر پیاس سے تڑپتے ہوئے اصحاب و نساء اور جانسار یزید وقت کے سامنے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، کلمہ حق کی گواہی اور دین حق کا پرچار بس دے رہا ہے یہی پیغام کہ بول کے رب آزاد ہے تیرے. جناب والا ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر اذان کعبہ تک، گھر کی نظر بندی سے لے کر غار ثور تک، اقبال کے خواب سے لے کے گاندھی کے فرمان تک بس یہی ہے پیغام کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. بزم عاشقان سے آتی ہے پھر بھی یہی صدا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. جناب والا کئی بے گناہوں کی لاشیں بم دھماکے، کولکتہ میں ڈاکٹر کے ساتھ اور کشمیر میں معصوم بچی آصفہ کے ساتھ سانحہ، ہزاروں لوگوں کی قربانیوں اور ننھی کلیوں کی پامال عزتیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. جناب والا افسوس صد افسوس کہ آج ہم سمم بکمن امیون کی زندہ مثال بن کر رہ گئے ہیں. جناب اعلیٰ دور حاضر میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی خاموش تماشائی بنے رہے تو ہمیں قوم و ملت اور آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. حق بات کہنے کے لیے لب کشائی کرے. بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے زبان اب تک تیری ہے، تیرا استواء جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. بولیے تھوڑا وقت بہت ہے جسم زباں کی موت سے پہلے، بول کے سر زندہ ہے اب تک، بول کے جو کچھ کہتا ہے کہہ لے. جزاک اللہ.